بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سلطنت عثمانیہ کے ایسی 4 خواتین کے بارے میں جو بہت زیادہ طاقتور خاتون تھی۔ ان جیسی خاتون کوئی بھی نہیں تھی۔ اور سب سے پہلے آتی ہیں کوثر سلطان۔ کوثر سلطان ایک ملکہ اور والدہ سلطان تھیں۔ والدہ سلطان اسے کہا جاتا ہے جس کا بیٹا تخت پر بیٹھتا تھا۔ کوثر سلطان نے اپنے 9 سلطانوں کے ادوار کو دیکھا ہے اور 40 سال تک سلطنت عثمانیہ میں اپنا کردار انہوں نے ادا کیا۔ موجودہ سلطان کی غیر موجودگی میں اہم کام کوثر سلطان نے ہی کیے۔ بہت سے فیصلے وہ خود ہی کر لیا کرتی تھیں۔ کوثر سلطان نے یہ طاقت 1610 میں حاصل کی جب سلطنت عثمانیہ کے 14ویں بادشاہ احمد فرسٹ کی بیوی بنی۔ ان کے بعد ان کے بیٹے مراد بھی بادشاہ بنے اور والدہ سلطان کا خطاب انہیں دیا گیا۔ انہوں نے جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سلطان احمد کے ہاتھوں مصطفیٰ کو بچا کر رکھا۔ انہیں ہمیشہ اس کام کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ رسم تھی وہاں کہ جب بھی کوئی سلطان بنتا تھا وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا تاکہ کوئی اور دعوے دار باقی نہ بچے، سلطان محفوظ رہے۔ کوثر سلطان نے اس رسم کو ختم کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دوسرے نمبر پر جس خاتون کا نام آتا ہے جو طاقتور خاتون تھی وہ ہے خرم سلطان۔ خرم سلطان سلطانوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھی اور یہ سلطان سلیمان کی بیوی تھی۔ ان کا پہلا نام رخسانہ تھا۔ یہ تاتاریوں کی جنگ میں فروخت ہوئیں اور غلام کے طور پر حرم میں آئیں اور وہ سلطان کو بہت زیادہ اچھی لگی، انہیں بیوی بنایا اور سب سے چہیتی بیوی تھی۔ اس کے بعد خرم سلطان نے سلطنت میں طاقت حاصل کی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب سلطنت کی سب سے طاقتور خاتون بن گئی۔ انہوں نے ایک عرصہ اس سلطنت پر راج کیا۔ خرم سلطان خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور ہنسمکھ بھی تھی۔ وہ ہمیشہ خوش رہنے کی وجہ سے سلطان کے دل میں انہوں نے گھر کیا۔ خرم کا خطاب دیا گیا انہیں جس کا مطلب ہے خوش مزاج۔ سلطان سلیمان کے دور میں سلطنت عثمانیہ بہت طاقتور سلطنت تھی اور سلطان سب سے طاقتور سلطان تھے۔ سلطان سلیمان بڑے بڑے فیصلے لینے میں خرم کا مشورہ لیتے تھے۔ وہ خرم سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس کا ثبوت ان کی شاعری ہے جس میں خرم سلطان کی تعریفوں سے بھری ہوئی ہے۔ خرم سلطان نے ایک نئی رسم تو شروع کیا کہ سلطان اپنی غلام کنیزوں کو آزاد کر کے ان سے نکاح کرنے لگے تھے۔ خرم سلطان حرم میں رہنے والی تمام خواتین کے لیے رول ماڈل بن گئی تھی کیونکہ سلطنت عثمانیہ میں خرم سلطان وہ پہلی خاتون تھی جو عورت ہونے کے بعد بھی اتنی زیادہ طاقتور خاتون تھی۔ 15 اپریل 1558 میں خرم سلطان کا انتقال ہوا۔ ان کی قبر استنبول شہر میں موجود ہے۔ نمبر 3 پر ہے صفیہ سلطانہ۔ صفیہ سلطانہ سلطنت عثمانیہ کے 12ویں سلطان مراد کی 3rd کی بیوی تھی جو سلطان سلیمان کے سگے پوتے تھے۔ سلطان مراد جب تخت پر بیٹھے تو صفیہ سلطانہ ان کی سب سے پسندیدہ بیوی تھیں جو البانیہ سے قیدی بنا کر حرم میں لائی گئی تھیں۔ صفیہ سلطانہ ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ والدہ سلطان بھی تھی کیونکہ ان کے بعد ان کے بیٹے سلطنت پر بیٹھے۔ صفیہ سلطانہ کے سلطنت عثمانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے بھی کر بڑے بڑے فیصلے یہ خود ہی لیا کرتی تھیں اور بڑے بڑے وزیر بھی ان کے سامنے خاموش رہتے تھے۔ نمبر 4 پر آتی ہے توران سلطان۔ یہ رشتے میں سلطان عثمانیہ کے 18ویں سلطان ابراہیم کی بیوی تھی۔ سلطان ابراہیم کوثر سلطان کے ہی بیٹے تھے۔ توران سلطان والدہ سلطان بھی تھی۔ محمد چہرم بھی سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے۔ توران سلطان سلطنت عثمانیہ کی طاقتور ترین خاتون بن گئی۔ انہوں نے حکومت کے بڑے بڑے کام سر انجام دیے اور ایک طاقتور خاتون بن کر انہوں نے حکمرانی کی۔
اور اس طرح سے یہ چاروں خواتین سلطنت عثمانیہ میں ایک مشہور طاقتور خاتون تھیں۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔